السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا انشاءاللہ۔ اس ہفتہ میں جو ہمارا یہ رواں ہفتہ ہے، اس میں الدرس الرابع صفحہ نمبر 71 تا 78 اس کا نصف پڑھیں گے، اور اسی کا نصف انشاءاللہ ہم اگلے ہفتہ میں پڑھیں گے۔ اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو کام ہم نے گزشتہ کل کیا تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 74 پر نصف اول ہم نے حل کی تھی، وہ آپ نے مکمل کر لی ہوگی۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی میں ہم نصف ثانی مکمل کریں گے، صفحہ نمبر 74 نصف ثانی مکمل کریں گے۔ تو آپ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یہ آپ کتابیں کھول لیجئے، یہ الدرس الرابع صفحہ نمبر 71 ہم یہاں قواعد پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم صفحہ نمبر 74 پہ آگے لکھنے کا کام بھی اس کے متعلق کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے جو نصف اول تھا 7 جملے تھے، یہ انشاءاللہ آپ نے مکمل کر لیے ہوں گے۔ تو آج ہم 2 قاعدے مزید پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا کام مکمل کریں گے۔ تو اس سے پہلے یعنی اوپر کے سبق میں ہم نے جو گزشتہ پڑھا ہوا سبق اس کی دہرائی کی تھی کہ اگر پہلا جز اسم ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ، اور اگر پہلا جز فعل ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ۔ پھر اس میں ہم نے یہ اصول پڑھا تھا کہ اس کو مسند کہتے ہیں، مسند الیہ کہتے ہیں، کچھ مثالیں پڑھی تھیں۔ آج ہم اس کے بعد قاعدہ پڑھیں گے۔ فائدہ نمبر 1 کہہ لیں یا قاعدہ نمبر 1 کہہ لیں، جملہ اسمیہ میں عموماً مبتدا پہلے آتا ہے۔ عموماً کا معنی ہے اکثر، زیادہ تر جملوں کے شروع میں مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر اس کے بعد مذکور ہوتی ہے۔ یعنی مبتدا پہلے جس کے بارے میں بتانا ہے وہ پہلے آتا ہے، اور جو خبر دینی ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا اسکول دور ہے، اسکول کے بارے میں خبر دی ہے تو وہ پہلے ہے، دور ہے یہ خبر بعد میں۔ تو اسی طرح یہاں پر دیکھیے التمر حلو، کھجور میٹھی ہے۔ اب دیکھیے کھجور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور جو خبر ہے وہ بعد میں ہے۔ تو عربی میں بھی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ عمومی طور پہ، اکثر طور پہ، زیادہ تر وہ پہلے ہی آتا ہے۔ اور اگر آپ اوپر کی مثالیں ذکر دیکھ لیں، الماء رائق، احمد طالب، احمد طالب علم ہے، قلم خالد ثمین، انت حزین۔ یہ سارے جملے اور ان کا ترجمہ ہم کل سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ پانی شیریں ہے، میٹھا ہے، صاف ہے۔ الماء رائق، پانی صاف شفاف ہے۔ احمد طالب علم ہے، تم پریشان ہو۔ قلم خالد ثمین، خالد کا قلم قیمتی ہے۔ التلمیذ المجتہد ناجح، محنت کرنے والا طالب علم کامیاب ہو جاتا ہے۔ ھذا مطبخ، ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا پہلے ہے۔ تو ایک تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عمومی طور پہ، اکثر طور پہ، ایک قاعدے کے طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے۔ دوسری بات، مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ عموماً کی بات اس لیے کی ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر اس کی نکرہ ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے الماء رائق، التمر حلو، یہاں پر جو معرفہ اور نکرہ ہونے کی جو تفصیل ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ الف لام اس کے شروع میں ہوتا ہے۔ الف لام جس کے شروع میں ہوگا وہ معرفہ ہوگا، اور جس کے شروع میں الف لام نہیں ہے وہ نکرہ ہوگا، جیسے رائق، حلو، اور اسی طرح ثمین یہاں دیکھ رہے ہیں، حزین یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو 2 باتیں ہوں گی، ایک تو مبتدا عموماً معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، جیسے الماء رائق، پانی صاف شفاف ہے۔ اس جملہ میں الماء مبتدا معرفہ ہے۔ معرفہ کی کیا نشانی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہے، اور رائق خبر یہ نکرہ ہے، اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کام کی طرف جو ہم نے اسی کے متعلق حل کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم اس میں سے 7 جملے گزشتہ سبق میں حل کر کے لکھ کے سارا آپ کو تفصیل سے بتایا جا چکا ہے۔ آج ہم اس کے مزید 7 جملے حل کریں گے، اور
انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ سنیں گے تو سن کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل بھی کر لیں گے. بہت آسان ہے. دیکھیے ہاذہ ساعۃ، یہ وہ جملہ ہے جو آپ نے 6 کلاس میں بھی 6ٹھی کلاس میں بھی پڑھا تھا. ہاذہ یہ اس میں اشارہ ہے، ساعۃ گھڑی ہے. تو اب ترجمہ یہ بنتا ہے ہاذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے. تو مبتدا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، ہاذہ. تو یہ کیا ہے، اس میں ظاہر ہے، اس میں ضمیر ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. جی کیا ہے، جی بالکل درست، یہ اس میں اشارہ ہے. انت اخی، تم میرے بھائی ہو. انت تم، اخی اخن کہتے ہیں بھائی کو، اور یہ جو یا ہے یہ نسبت کی لگی ہے. اخی میرے بھائی، بیتی میرا گھر، کتابی میرا کتاب، میری کتاب، ربی میرا رب. تو اخی میرا بھائی، انت اخی تم میرے بھائی ہو. تو یہاں پر مبتدا میں کیا آئے گا، انت. آگے دیکھیے البنت المتحجبۃ قانتۃ، البنت المتحجبۃ. اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے. پردہ کرنے والی لڑکی، بنت کہتے ہیں بیٹی کو، لڑکی کو، بچی کو. تو پردہ کرنے والی بچی، قانتۃ اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے. اب اس کا ترجمہ اگر آپ کو نہیں آئے گا یا بھول جائیں تو بہت آسان ہے. اب یہاں دیکھیں گے المتحجبۃ باپردہ، قانتۃ اللہ کی فرما بردار. تو یہ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ اپنے سبق پہ واپس آ جائیں گے. تو بچی اللہ کی فرما بردار ہے. تو اب جب دونوں پر الف لام لگا ہوا ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ موصوف صفت ہیں. تو یہ لکھیں گے مرکب توصیفی، یہاں اس کالم میں لکھ دیں گے مرکب توصیفی. آگے دیکھیے السجادۃ ثمینۃ، السجادۃ ثمینۃ، قالین ثمین کہتے ہیں قیمتی کو، قیمتی ہے. یہ اس کے آخر میں تا اس وجہ سے لگی کہ جو مبتدا ہے اس کے آخر میں تا ہے. اگر وہ مونث ہو، مبتدا مونث ہو تو اس کی خبر بھی مونث آتی ہے. وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آگے چل کے پڑھیں گے. اس کی تفصیل مبتدا اور خبر کے جو مزید احکامات ہیں وہ پڑھیں گے. تو قالین قیمتی ہے. تو یہاں پر کیا لکھیں گے، فاعل کیا اس میں ظاہر ہے قالین. الطبیب حاذق، الطبیب ڈاکٹر، حاذق سمجھدار، تجربہ کار ہے، تجربہ کار ہے، سمجھدار ہے، ڈاکٹر سمجھدار ہے. تو یہ آپ بتا دیں کہ کس میں اشارہ مرکب اضافی توصیف میں سے اسم فاعل کی کیا قسم ہے، کیا بنتا ہے. جی بالکل درست، اس میں ظاہر ہے. ساعۃ البنت واقفۃ، ساعۃ البنت، ساعۃ البنت. دیکھیے پہلے پر الف لام نہیں ہے، دوسرے پر الف لام ہے اور دوسرے کے لفظ کے نیچے زیر ہے. یہ بھی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف لہ. اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے بیٹی کی گھڑی، یعنی اس کے ترجمے میں کا کی کا لفظ آتا ہے. اب یہ دیکھیے البنت المتحجبۃ جب ترجمہ کیا تھا تو وہاں پر ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ درمیان میں یعنی دونوں کے درمیان میں کا یا کی کا لفظ نہیں آیا تھا. اس کا ترجمہ کیا تھا باپردہ بچی، باپردہ لڑکی. یہ اس کی صفت تھی جیسے اچھی کتاب، بڑی کتاب. لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں، بچی بنت لڑکی کی گھڑی، واقفتن کھڑی ہے. تو لڑکی کی گھڑی کھڑی ہے. تو یہاں اس میں کیا لکھیں گے، مبتدا میں مرکب اضافی. اور جہاں پر دونوں پہ الف لام ہو جائے، دونوں پہ ایک جیسے اعراب ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی. اب ہم آخری جملہ پڑھتے ہیں. ہیا معلمۃ، ہیا یہ ضمیر ہے، معلمۃ معلمہ ہیں، یہ معلمہ ہیں، یہ معلمہ ہیں. تو اس کی جو آپ لکھیں گے اس مبتدا میں کہ وہ کیا ہے، ضمیر ہے، کیونکہ ہیا ضمیر آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مؤنث کی ضمیر مرفوع منفصل ہے. تو اب یہ ہمارا صفحہ نمبر 74 مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اسی کو ہم اس سے بعد ہم اگلے صفحہ کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہ اب آپ کے لیے حل کرنا کچھ مشکل نہیں رہا. اسی طرح آپ اس کے جو 2 قواعد پڑھے ہیں ان کو بھی یاد کر لیں اور تھوڑی محنت سے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ پچھلے جو قواعد ہیں جو گزشتہ سبق میں اوپر گزرے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں گے. جیسے یہ جو سرخ رنگ کی عبارت لکھی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، سمجھیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.